إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277 ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم رکھا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم تو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج کی درس کی پہلی آیت مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت اہل ایمان اور اعمال صالحہ کا اجر و انعام بیان فرما رہے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلے ارشاد ہوا کہ ایمان کامل جو ہے وہ اعمال صالحہ، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بنیادی ضرورت ہے، بنیادی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ ایمان اور اعمال صالحہ ایک مسلمان کلمہ گو کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی کہ ایمان ایسے ہی ہے جیسے جنت کی چابی۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان مومن ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں جنت کی چابی مل گئی، لیکن وَسِنَانُهَا اس کے دندانے کیا ہیں؟ وہ اعمال صالحہ ہیں۔ بغیر دندانوں کے چابی پاس ہو تو مگر تالا اسی وقت اس کا کھلنا ممکن ہوگا جب تالے کی اندر کی جو غراریاں ہیں اور چابی کے جو دندانے ہیں وہ آپس میں ایک جیسے ہو جائیں۔ آپ کے پاس 10 قسم کی چابیاں ہوں مگر ان میں سے کوئی چابی آپ کے مطلوبہ تالے کو نہ میچ کرے، وہ تالا کھلتا نہیں ہے۔ ایسے ہی اہل ایمان مسلمانوں کے لیے ایمان اور اسلام بطور چابی کے ہے اور دندانے اعمال صالحہ کی صورت میں ہے۔ ہم اب جب یہاں پر لفظ آیا وعاملوا الصالحات، اس سے ہر وہ نیک عمل شامل ہے جس کی تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول نے دی اور جس کے کرنے پر اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان اور اعمال صالحہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ باقی اللہ رب العزت فقط ایمان پر بھی کسی کو کامیاب دے سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور بعض اوقات اعمال صالحہ بھی اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو وہ بندہ بھی نامراد و ناکام ہو سکتا ہے، اس کی کوئی دوسری وجوہات بھی ہیں کہ ممکن ہو۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ نیک کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے ہاں سے بے شمار بے انتہا اپنی شیان شان اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ جو ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آیا ہے جہاں پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو یہاں مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ خوف کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور غم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کریں گے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو دنیا میں کسی خوف کا شکار نہیں فرمائیں گے۔
اور غم کا تعلق آخرت میں ہے، آخرت کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں آخرت میں کبھی بھی اس بندے کو غمگین نہیں فرمائیں گے، نامراد نہیں فرمائیں گے، جو ان اصول و ضوابط پر جن کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں آیا اس پر کاربند ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ پیچھے آپ نے پچھلے درس میں آپ نے سود کے حوالے سے بات پڑھی، آگے پھر سود کے حوالے سے۔ اس آیت مبارکہ کو درمیان میں لانے کا مقصد کیا تھا اور ربط کیا ہے، تو بیان یہ کیا جاتا ہے ایمان، اعمال صالحہ، نماز و زکوٰۃ کی قبولیت اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہر لقمہ حلال کا ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ تو سود کھانے والا، سود کا معاملہ کرنے والا، سود پہ گواہ بننے والا، سود کھلانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی قبولیت رزق حلال کے ساتھ مشروط ہے۔ اس آیت مبارکہ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے ربط ہے، پیچھے بھی سود، آگے بھی سود، درمیان میں اللہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ان دونوں پہلے اور بعد جو سود کا موضوع ہے اس کے درمیان یہ آیت لا کے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کو ہر حرام رزق سے بچا کے رکھو، یہی تمہارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے شرط ہے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 2 کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی قبولیت رزق حلال کے ساتھ مشروط ہے۔ اس آیت مبارکہ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے ربط ہے، پیچھے بھی سود، آگے بھی سود، درمیان میں اللہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ان دونوں پہلے اور بعد جو سود کا موضوع ہے اس کے درمیان یہ آیت لا کے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کو ہر حرام رزق سے بچا کے رکھو، یہی تمہارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے شرط ہے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 278 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو رہ گیا سود باقی، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہاں پھر توجہ فرمائیں، پیچھے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، آگے فرمایا ان کنتم مومنین، اے ایمان والو۔ بات زبانی جمع خرچ کے ساتھ نہیں چلے گی۔ اگر تم کہتے ہو کہ تم مومن ہو تو تمہیں ہر سودی معاملہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر سود کے حرام ہونے سے قبل شریعت مطہرہ میں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سود کے حرام ہونے سے قبل اگر کوئی اس طرح کے معاملات تھے، گنجائش تھی، چل رہے تھے، منع نہیں تھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ سود پہلے جائز تھا، میں نے یہ نہیں کہا پہلے درست تھا، گنجائش تھی، ممنوع نہیں تھا، تو چل رہا تھا، تو اب اس آیت مبارکہ میں یہ بتا دیا گیا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، اللہ کی اتباع کا حق یہ ہے، پرہیزگاری کا معیار یہ ہے کہ تم اگر پہلے سے کوئی سودی معاملات کرتے رہے ہو تو تمہیں اب یہ معاملات چھوڑنے ہوں گے۔ اب تم جس سے بھی یہ معاملہ کر چکے ہو اور کیا ہے قبل اس کے حرمت کے، تو اب کیا کرو، اپنا اصل مال تو واپس لو لیکن سود کے معاملے کو چھوڑو، یعنی اضافی رقم نے تم ہم نے نہیں لینی، اصل تمہارا حق ہے وہ تم لو۔ اور پھر کیا کہا، ان کنتم مومنین، اگر میں اس کو اس طرح کہہ دوں، اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی سخت بات، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ چھوڑا، کس کو، سود کو۔ نبی علیہ السلام نے سود کے بارے میں بڑی سخت باتیں ارشاد فرمائیں، جیسے میں نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا، سود کھانے والا
کھلانے والا، اس کا معاملہ لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والا، اللہ کے نبی نے سب پہ لعنت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں ادنا ترین گناہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ اور معمون رکھے، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں کو بیان کیا، اور ان میں سے ایک سود خوری بھی تھا۔ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں ایک سود کا کھانا بھی تھا۔ اسی طرح سود کے حوالے سے اور بھی مختلف مقامات پر نبی علیہ السلام نے ارشادات فرمائے۔ فقہا جو آگے آیت پڑھتے ہیں تو پھر اس کا کرتے ہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو معیشتیں، جو افراد، جو قومیں سود پہ پروان چڑھتی ہیں اور سود کو اپنی معیشت کی بنیاد قرار دیتی ہیں، وہ دراصل اللہ سے، آج کی زبان میں اللہ سے پنگا لے رہے ہیں۔ اور پھر ہم اپنے ماحول میں اپنے سے طاقتور سے پنگا لے لے تو جواب ہم سب کو پتہ ہے کس طرح کا رسید ہوتا ہے۔ اپنے سے طاقتور کو چھیڑ دے، اس کو راہ گزرتے ہوئے اوئے کہہ دینا، تو وہ اوئے کہنے پہ ہماری جو درگت بنتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ کوئی مکہ چلے گا، کوئی تھپڑ چلے گا، کوئی پھینٹا پڑے گا۔ یہاں ہم کس سے مقابلہ کر رہے ہیں سود خوری میں؟ کس سے اعلان جنگ ہو رہا ہے؟ اللہ سے، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، جس کی قدرتوں کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی ملکیت تمام زمین و آسمان میں ہے۔ کیا ہم اللہ سے لڑ کر اپنی معیشت کو فلاح پہ استوار کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ سے اعلان جنگ کر کے کیا ہم اپنے آپ کو انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، ایک فرد، ایک قوم، ایک ریاست کس طرح اپنے آپ کو معیشت کو پھلا پھلا کر سکتی ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک بات جو ہمارے ذہنوں میں سوالات ابھرتے ہیں، خدشات ابھرتے ہیں، شبہات ابھرتے ہیں۔ پورا یورپ، پورا کافرانہ نظام سود پہ کھڑا ہے، وہ تو بڑے کامیاب نظر آتے ہیں، یہ ساری کی ساری پھٹیکیں ہمارے حصے میں ہی ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، جو جس کا جتنا پیارا ہوتا ہے وہ چھوٹی بھی غلطی کرے تو اس محبت کرنے والے کو وہ غلطی چھوٹی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہماری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، ہم اللہ کے محبوب کے ماننے والوں میں سے ہو گئے، تو پھر اللہ ہماری معمولی غلطی پر بھی ہماری پکڑ فرمائیں گے، چہ جائے گے کہ وہ سود خوری جیسا بڑا عمل ہو۔ اور جنہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، جن کی اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہی نہیں ملی، اللہ نے ان کو چلے جائیں، آپ کو ہر چیز ہری بھری نظر آئے گی، آپ اس کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے۔ وہ ان کی دنیا ہے کیونکہ سب کچھ ہی ان کی ہے، اور ہمارے لیے ترجیحاً ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، لیکن جو پابندیاں کلمہ گو ہونے کی وجہ سے ہیں ان کو ہمارے اوپر لاگو کریں گے تو یقیناً یہ جتنے بھی ہمارے حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں اور معاملات، معاہدات دین کے دائرے کے اندر رہ کے جب ہم ان پہ عمل پیرا ہوں گے تو ہماری دنیا بھی ان سے کئی درجے بہتر ہو جائے گی۔ یہ ہماری عملی کمزوریاں ہیں جن کی بنیاد پر ہم جھٹکے بھی کھاتے ہیں اور دھکے بھی کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ ہاں فقہاء نے جو بات فرمائی، 2 طرح کے لوگ ہیں سود کے حوالے سے۔ ایک سود کو حرام سمجھتے ہی نہیں، ان کے بارے میں فقہاء نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کر کے فرمایا کہ وہ مسلمان رہتے وہ مرتد ہو جاتے ہیں، اور مرتد کی سزا سوائے قتل کے کچھ بھی نہیں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور دوسرے وہ لوگ
جو سود کو تو حرام سمجھتے ہیں لیکن اس عمل کا شکار ہوتے ہیں، فقہا نے کہا ان کو کافر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ریاست اسلامی اس کے خلاف ضرور بضرور جہاد ہے۔ تو ہمیں اس طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اصل مال تمہارے واسطے ہے، یعنی چھوڑ دو سود کا معاملہ، جو اصل مال ہے وہ تو تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ مطلب کیا کہ اگر تم نے سودی معاملہ، اس کے معنی، پہلا معاملہ تم نے سود لے کر کسی پر ظلم نہیں کرنا اور اپنا اصل مال چھوڑ کے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ دوسرا معنی، اگر تم سود لے کر ظلم کرتے رہے تو قیامت کے دن پھر تمہارے ساتھ بھی معاملہ ظلم والا ہی کیا جائے گا۔ تو آگے قرضے کے حوالے سے آیت ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے ساتھ، اگلے درس میں میں کوشش کروں گا موجودہ بینکنگ سسٹم اور اسلامی بینکاری سسٹم، اس میں کیا فرق ہے، ہمارا جدید طبقہ کیا کہتا ہے، کان ایسے پکڑو یا ایسے پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دونوں میں فرق ہے، اور انشاءاللہ 10-15 منٹ کی گفتگو میں سادی سی بات سمجھاؤں گا تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ اسلامی بینکاری کیا ہے اور موجودہ جو بینکاری سسٹم پہلے سے چل رہا تھا وہ کیا ہے، ان پہ دونوں میں فرق، تاکہ ہماری خلاصی جو مفتیان نے یہ کام کیا ہے ہم ان سے رہنمائی حاصل کر کے کلی طور پر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔